السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 3322۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن سورۃ الشعراء حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوی حدثنا هشام بن عروة عن ابیہ عائشہ قالت لما نزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم۔ هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى وكيع وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وروى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة وفي الباب عن علي وابن عباس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جب آیت مبارکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آگاہ کیجیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبد المطلب کی اولاد، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تم لوگ میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وکیع اور کئی دوسرے محدثین نے بواسطہ ہشام بن عروہ اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح محمد بن عبد الرحمن الطفاوی کی روایت کی مانند روایت کیا ہے۔ بعض افراد نے بواسطہ ہشام بن عروہ اور عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت نقل کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ مذکور نہیں۔ اس باب میں حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں خاندان بنو ہاشم کو خطاب کر کے کہ میں اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تو یہاں پر اختیار کی جو نفی فرما رہے ہیں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اختیارات کا اعلان فرمانے سے پہلے کی حدیثیں ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو آگاہ کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ شفاعت کے لیے، نجات کے لیے، بخشش کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ایمان شرط ہے عذاب الہی سے بچنے کے لیے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے قرابت داری کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، رشتہ دار ہونے کے باوجود ایمان شرط ہے، صرف رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم دنیاوی اعتبار سے میرے مال و دولت میں سے جو چاہو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، لیکن اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے عذاب الہی سے بچنے کا۔ تو بہرحال یہاں پر اختیار کی جو نفی فرمائے ہیں وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی جب تک اجازت نہ ہو اس وقت تک میں تم کو بچا نہیں سکتا۔ یہ تو بالکل صاف عقیدہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر
انبیاء بھی سفارش نہیں کریں گے جب تک اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور ایک بات محدثین نے یہ بھی بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محض ڈرانے کے لیے ان سے فرمایا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کے زعم میں عملی میدان میں پیچھے نہ رہ جائیں، اسی لیے آپ نے ان کو بتا دیا کہ جن کا جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، ان کو اتنا ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں ولدی من سلک طریقی، حقیقی بیٹا تو میرا وہی ہے جو میرے نقش قدم پر چلے، اگرچہ کہ نسبی اعتبار سے اس کا تعلق نہ ہو، لیکن عملی میدان میں، اعمال میں، احوال میں، افعال میں جو اپنے پیر و مرشد کے یا ایک دینی رہنما کے پیچھے چلتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے اقوال میں، افعال میں، احوال میں، تو وہ ایک لحاظ سے اس کا بیٹا ہے۔ اگر حقیقی بیٹے کے اندر صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، باپ کے نقش قدم پر نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا شخص جس کا اس سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے اعمال اور افعال اور اقوال کی اتباع کرتا ہے، تو ایسا شخص اس کا بیٹا ہے۔ یہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو ہمارے نقش قدم پر چلے وہ ہماری اولاد ہے، اور جو ہماری اولاد ہونے کے باوجود ہمارے نقش قدم پر نہ چلے، ظاہری اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے تو ہماری اولاد ہے، لیکن روحانی اعتبار سے ہمارے وہ جانشین نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ڈرانے کے لیے، آگاہ فرمانے کے لیے ان سے یہ فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر تم ایمان نہ لاؤ تو، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ایمان قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، جیسا کہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے جنتی ہونے کی آپ نے خوشخبری دی۔ حالانکہ اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت محمد، میں تمہارے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیثیں پہلے کی ہیں، بعد میں پھر جب آپ کو اختیارات کی اطلاع دی گئی اس وقت آپ نے پھر جنتی ہونے کی بھی خوشخبری دی ہے اپنے خاندان کے بعض افراد کے لیے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں ان لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، شفاعت کبریٰ کا منصب بھی آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ جس کی چاہیں سفارش فرما سکتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ کے بارے میں بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ تمام لوگ میدان محشر میں پریشان ہوں گے، اور جس مصیبت میں وہ گرفتار ہوں گے اس سے رہائی پانے کے لیے، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے سب انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مصیبت عظمیٰ سے چھٹکارا دلائیں گے۔ حدیث نمبر 3323، حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنی زکریا بن عدی حدثنا عبید اللہ بن عمرو الرقی عن عبد الملک بن عمیر عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی ہریرہ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا فخص وعم فقال یا معشر قریش انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم من اللہ ضرا ولا نفعا یا معشر بنی عبد مناف یا معشر بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم من اللہ ضرا ولا نفعا یا معشر بنی قصی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا یا معشر بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک ضرا ولا نفعا ان لک رحما وسأبلها ببلالها هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه حدثنا علی بن حجر حدثنا شعیب بن صفوان عن عبد الملک بن عمیر عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب آیت مبارکہ وانذر عشیرتک الاقربین اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام و خاص تمام قریش کو جمع کیا، آپ نے قریش کے تمام قبائل کو جمع کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور فرمایا اے قریش
اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ جب تک اللہ مجھے اجازت نہ دے نہ میں تم کو نفع پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی نقصان۔ ایمان لاؤ گے تو پھر تم فائدے میں رہو گے اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اے بنی عبد مناف کی جماعت، یعنی عبد مناف کی اولاد سے بھی خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں ذاتی طور پر تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس وقت تک میں تم کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ایمان لانا شرط ہے اس کے لیے، چاہے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی رہو۔ رشتہ دار ہو کر یہ الزام نہیں کر سکتے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہم بخشے جائیں گے، بلکہ ایمان بنیادی شرط ہے نجات کے لیے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اے بنی قصی کے گروہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بے شک میں اپنے آپ تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، میں ذاتی طور پر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہوں، اللہ کی عطا سے میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں اور اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اے بنو عبد المطلب کی جماعت، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا ذاتی طور پر مالک نہیں ہوں، بے شک تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے اور عنقریب میں اسے اس کی تری سے تر کروں گا۔ یہ حدیث حسن ہے، سند سے غریب ہے۔ علی بن حجر نے بواسطہ شعیب بن صفوان، عبد الملک بن عمیر اور موسیٰ بن طلحہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوعاً بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ نجات پانے کے لیے، اللہ کی عطاؤں سے سرفراز ہونے کے لیے، قیامت کے دن ابدی نعمتوں سے بہرہور ہونے کے لیے ایمان لانا بنیادی شرط ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور نجات کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ ایمان بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور وہ انذر عشیرتک الاقربین سے استنباط کرتے ہوئے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ وعظ و نصیحت جو کی جاتی ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دیا جاتا ہے، وہ پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ سب سے پہلے اس کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، گھر سے اصلاح کرنی چاہیے آدمی کو، اپنے اہل و عیال کی اور اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کے بعد پھر اپنے خاندان کے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ تم سے میری رشتہ داری ہے، میں اس رشتہ داری کا حق ادا کروں گا۔ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے رشتہ داری کی بنیاد پر دنیا میں جو حقوق ہیں وہ ان حقوق کو میں ادا کروں گا، لیکن قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، عذاب الہی سے بچنا ہے، تو پھر ایمان لانا شرط ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ البتہ جہاں تک رشتہ داری کا معاملہ ہے، اگر کوئی ایمان قبول بھی نہ کرے، کافر ہے اگر کسی کا رشتہ دار، تو رشتہ داری کی بنیاد پر جو اس کے حقوق بنتے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے حقوق سے دستبردار ہونے کی اس میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 3324، حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا ابو زید عن نوف عن قسامة بن زہیر قال حدثني الاشعری قال لما نزل وانذر عشیرتک الاقربین وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ فی اذنیہ فرفع صوتہ فقال یا بنی عبد مناف یا صباحہ هذا حدیث غریب من هذا الوجه وقد رواه بعضهم عن نوف عن قسامة بن زہیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وهو اصح ولم يذکر فیہ عن ابی موسیٰ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب آیت مبارکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے پکارا، آپ نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ کر آپ نے بلند آواز سے پکارا، اے عبد مناف کی اولاد یا صباحہ ہو، یعنی دوڑتے ہوئے چلے آؤ۔ ایک اہم اطلاع دی جا رہی ہے۔ بہرحال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے تمام قبائل کو، قریش کے خاص طور پر عام طور پر تمام قریش کو اور خاص طور پر اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ نے آگاہ کیا، عذاب الہی سے ڈرایا اور ان کو بتا دیا کہ اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو۔
حدیث نمبر 3325 ومن سورة النمل حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض وفي الباب عن أبي أمامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دابۃ الارض اس طرح نکلے گا، ایک جانور ہے یہ دابۃ الارض، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دابۃ الارض نکلے گا۔ دابۃ الارض اس طرح نکلے گا کہ اس کے پاس حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، لاٹھی، اور وہ مومن کا چہرہ روشن کرے گا اور کافر کی ناک پر مہر لگائے گا، حتیٰ کہ دسترخوان والے جمع ہوں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے اے مومن اور دوسرے سے کہیں گے اے کافر۔ یہ حدیث حسن ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ دوسری سندوں سے بھی دابۃ الارض کے بارے میں روایت آئی ہے، اس باب میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ قیامت کی من جملہ نشانیوں میں ایک نشانی دابۃ الارض کا ظاہر ہونا ہے۔ دابۃ الارض کے پاس حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، وہ مومن کی پیشانی پر لکھ دے گا مومن اور کافر کی ناک پر کافر لکھ دے گا، نشان لگا دے گا، مہر لگا دے گا، اسٹامپ لگا دے گا، یہاں تک کہ لوگ جب جمع ہوں گے دسترخوان پر یا کسی بھی جگہ تو فوراً اس کے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے۔ سمجھنے کا کیا ہے، لکھا ہوا رہے گا، پڑھ لے کر کہیں گے کہ اے مومن، مومن ہے تو مومن کے چہرے پر مومن لکھا ہوا ہوگا، وہ دابۃ الارض لکھ دے گا، اور کافر ہے تو اس کے چہرے پر کافر لکھ دے گا۔ تو اس سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے، جس کے چہرے پر مومن لکھا ہوا ہے اس کو کہیں گے اے مومن، اور جس کے چہرے پر کافر لکھا ہوا ہے اس کو کافر کہیں گے۔ اب چونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں پوشیدہ ہیں، ایمان اور کفر کا تعلق دل سے ہے، اگر کوئی زبان سے اقرار کرے لیکن دل میں کفر چھپا کر رکھے تو ہم ظاہری اعتبار سے اس کو مسلمان کہیں گے، لیکن وہ اللہ کے پاس مسلمان نہیں ہے۔ ایک شخص جو دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام چیزوں کو تسلیم کیا، قبول کر لیا، لیکن زبان سے اظہار نہیں کیا، تو اللہ کے پاس وہ مومن ہے، لیکن عوام الناس کے پاس، مخلوق کے سامنے وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن قیامت کی من جملہ نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ دابۃ الارض جانور ہے، نکلے گا وہ اور مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا، مومن کو مومن ظاہر کرے گا، اور جو کافر ہوگا اس کی ناک پر کافر لکھ دے گا، کافر کی مہر لگا دے گا۔ لیکن مفتی صاحب اس میں جو ہے دابۃ الارض نکلنے کے بعد یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے جو دابۃ الارض کرے گا، یعنی مسلمان کی پیشانی پر مومن لکھے گا اور کافر کی پیشانی پر کافر لکھے گا، تو کیا یہ لکھنے کے بعد اگر کوئی کافر اس نشانی کو دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایسے وقت میں ان کا ایمان قابل قبول ہے؟ نہیں، جیسے سورج جب مغرب سے نکلتا ہے تو اس وقت کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر کوئی موت کے پورے نشانیاں دیکھ چکا ہے، اب بس روح قبض ہونا باقی ہے اس کی، ایسے حالات میں دیکھ کر ایمان قبول کر رہا ہے تو یہ بھی معتبر نہیں ہے۔ نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اصل کمال تو ایمان کا یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہونا، بن دیکھے کے ماننا ہے۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، متقین کی صفت ہی بیان کی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو دیکھے بغیر مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے اللہ ایک ہے، قبول کر لیے، مان لیے، یہ نہیں بولے کہ اللہ ایک ہے ہم کو کیسا معلوم ہونا چاہیے۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے پر، آپ کے اطلاع دینے پر صحابہ قبول کر لیے، جنت اور دوزخ کے بارے میں اطلاع دیے، خبر دیے، بغیر دیکھے کے مانے۔ تو ایمان بالغیب کی بڑی اہمیت ہے، دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی قبول کرتا ہے، کوئی بھی مانتا ہے، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے کے تسلیم کرنا، بغیر دیکھے کے تصدیق کرنا اور ماننا ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ سورج جو مشرق کے بجائے جب مغرب سے نکلے گا تو یہ سورج کے نکلنے کے بعد دابۃ الارض آئے گا یا سورج نکلنے سے پہلے دابۃ الارض کا ظہور ہوگا؟ یہ ایسی کوئی تفصیل تو
بتائی نہیں گئی اس میں، البتہ 2-3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہوتے ہی پھر یہ ہوں گا، جیسے امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، دجال کا فتنہ برپا رہے گا، دجال پوری دنیا کی سیر کرے گا، البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، دجال ایسا زمین میں فتنہ فساد برپا کرتے ہوئے پھرے گا، ایسے وقت پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس بارے میں تفصیل انشاءاللہ کسی اور نشست میں ذہن میں آئی بات تو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 3326 من سورة القصص حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم الاشجعي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قال لولا ان تعيرني قريش انما يحمله عليه الجزع لا اقررت بها عينك۔ 3326 فانزل اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من حدیث یزید بن کیسان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہیے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھے قریش کے طعنوں کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ اس نے ڈر کر ایسا کیا ہے تو میں ضرور آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت ابو طالب کا ذکر ہے۔ ابو طالب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ ابو طالب اسلام قبول کیے یا نہیں۔ ایک مسلک تو بعض محدثین کا یہ ہے کہ آپ اسلام قبول نہیں کیے، جیسا کہ اس حدیث شریف سے واضح ہوتی ہے بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے وقت ان سے فرمایا کہ صرف کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ یہ حجت رہے، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں سفارش کر سکوں، کیونکہ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اپنے بھتیجے ہونے کی حیثیت سے آپ نے ان کی مکمل بھرپور تائید کی۔ اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مغموم ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، اور اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال، کیونکہ قریش کی تکلیفوں سے آپ کی حفاظت کرنے والے اور آپ کو دلاسا اور تسلی دینے والے یہ دونوں حضرات تھے جو ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حتیٰ کہ یہ بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا اور معبودان باطل کو کھلم کھلا آپ نے برا بھلا کہنا شروع کیا، یعنی ان معبودان باطل کی آپ نے مذمت بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو قریش کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے، چونکہ ابو طالب کعبے کے متولی تھے اور ان کو ایک دینی شرف اور اعزاز حاصل تھا، خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی خاندانی شرافت اور تمام خوبیوں کے آپ مالک تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو قریش کے سردار آپ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ نئے دین کی تبلیغ کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر آپ کے بھتیجے کا مقصد اس دعوت دین سے اگر مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم ان کو عرب کا سب سے مالدار ترین شخص بنا دیں گے، اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ سرداری حاصل کریں، سیادت کرنا چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ان کا مقصد دعوت دین سے یہ ہے کہ وہ حسین و جمیل عورتوں سے نکاح کریں تو ہم عرب کی بہترین حسین و جمیل عورتیں ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے تاکہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ بہرحال یہ جو ان کے باطل خیالات تھے سرداران قریش کے، انہوں نے اس کا اظہار کیا، تو ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے بھتیجے، یہ آپ کی قوم کے لوگ آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ تمام گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کر دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں
اور مجھے اس دین کی دعوت سے باز رکھنے کی کوشش کریں تب بھی میں اس دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، حتیٰ کہ اس راہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس فریضے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال ابو طالب کی وجہ سے کفار قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اگرچہ کہ وہ مختلف حیلے تدبیریں کیا کرتے تھے، لیکن ابو طالب کی وجہ سے ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بارے میں جو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے محدثین کی کہ آپ نے اسلام قبول کیا لیکن اس کا اظہار نہیں فرمایا، اور ایک جماعت توقف کی قائل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان کے بارے میں ہم کو گفتگو کرنے کی، کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم سے آپ کے بارے میں پوچھا جانے والا نہیں ہے، اسی لیے ہم کو زبان کھولنے کی، گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال 3 اقوال ہیں محدثین کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حمایت کیا کرتے تھے، اور اپنی اولاد سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ آپ اپنے نئے دین کی تبلیغ کیجئے، اور کفار قریش کی طرف سے میں آپ کا دفاع کروں گا، اور آپ کی اس دعوت میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اپنے بیٹے سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ آپ کے اس طرح کے واقعات سے محدثین فرماتے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف مائل تھے، لیکن چونکہ صرف ڈر اس بات کا تھا کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ آخر وقت پہ انتقال کرتے وقت اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے، حالانکہ آبا و اجداد کا دین بھی توحید کا دین تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کے تمام آبا و اجداد موحد تھے، اللہ کی توحید پر یقین رکھنے والے تھے۔ چنانچہ ابو طالب بھی جو آپ کے چچا تھے وہ بھی توحید پرست تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ کے بارے میں فرمایا، آپ سے آخر میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ صرف کلمہ بھی پڑھ لیں تو مجھے حجت قائم کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے موقع رہے گا۔ تو بہرحال مختلف روایتیں ہیں، اسی روایتوں کی روشنی میں محدثین کے 3 مسلک ہو گئے۔ ایک کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائے، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ ایمان نہیں لائے، اور ایک جماعت توقف کی قائل ہے۔ بہرحال اس ضمن میں کتابیں بھی لکھی گئی ہے، کتاب ہے جس کا نام ہے اسن المطالب فی نجات ابی طالب۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ کے بارے میں 3 مسلک ہے، اور قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں پوچھا جانے والا نہیں ہے، اسی لیے ایسے سوالات کرنا یا ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، ایسے سوالات سے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 3327۔ حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال أنزلت في 4 آيات فذكر قصة وقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به هذا حديث صحيح۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں 4 آیتیں نازل ہوئی، پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت سعد کی والدہ ام سعد نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم نہیں دیا؟ قسم بخدا میں اس وقت تک نہ تو کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے یا تم کافر نہ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں لوگ ان کا منہ زبردستی کھول کر کھانا کھلاتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اگر وہ دونوں یعنی والدین کوشش کریں اس بات کی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ
تو یہاں ان کی بات نہیں ماننا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں اس بات کی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تم کو کچھ علم نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسی صورت میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ جب تک مجھے موت نہ آئے اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گی اور نہ ہی پانی پیوں گی، یا تم کافر ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس دین کو قبول کیے ہو اس دین کو چھوڑ دو، ورنہ میں بھوک ہڑتال کروں گی۔ تو لوگ زبردستی، ان کے خاندان والے ان کا منہ کھول کر کھانا کھلایا کرتے تھے ان کو زبردستی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج نازل فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ رعایت کرو، لیکن جہاں تک اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تو ان کے حقوق ہیں اولاد پر، حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے اور ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ البتہ اگر وہ کافر ہونے کا حکم دیں، دین کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث نمبر 3328، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو اسامہ وعبداللہ بن بکر السہمی عن حاتم بن ابی صغیرۃ عن سماک عن ابی صالح عن ام ہانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ وتأتون فی نادیکم المنکر قال كانوا يخذفون اہل الارض ويسخرون منهم هذا حدیث انما نعرفه من حدیث حاتم بن ابی صغیرۃ عن سماک۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد خداوندی وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو، برا کام کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ لوگ زمین والوں کو کنکریاں مارتے اور ان سے ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے صرف حاتم بن ابی صغیرہ کے واسطے سے سماک کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ایک خرابی، ان کی ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ کسی جگہ جمع ہو کر بیٹھتے اور زمین اور گزرنے والوں کو کنکریاں مارتے تھے اور ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ بھی بہرحال سختی سے منع کیا گیا ایسے بھی کہ لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کے ساتھ مذاق کی بھی اسی حد تک اجازت ہے جس حد تک وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 3329 من سورۃ الروم، حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابیہ عن سلیمان الأعمش عن عطیۃ عن ابی سعید قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت الف لام میم غلبت الروم الى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجه هكذا قرأ نصر بن علی غلبت الروم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن رومیوں کو اہل فارس پر فتح ہوئی تو مسلمان اس فتح سے بہت خوش ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہوا، سے یہاں تک یفرح المؤمنون بنصر اللہ، مومن خوش ہوتے ہیں اللہ کی مدد پر۔ مسلمانوں کو اہل روم کے فارسیوں پر غالب آنے کی خوشی تھی، کیونکہ اہل روم نصرانی تھے اور فارس آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اس لیے مسلمانوں کو خوشی ہوئی۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ نصر بن علی نے یوں ہی غلبت الروم معروف کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی روم غالب آ گیا، وہاں پر غلبت الروم میں روم مغلوب ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ قراتوں کا اختلاف ہے۔ حدیث نمبر 3330، حدثنا الحسین بن حریث حدثنا معاویہ بن عمرو عن ابی اسحاق الفزاری عن سفیان عن حبیب بن ابی عمرۃ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله تعالی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض قال غلبت وغلبت قال كان المشركون يحبون ان يظهر اهل فارس على الروم لانهم واياهم اهل الاوثان وكان المسلمون يحبون ان يظهر الروم على فارس لانهم اهل كتاب فذكروه لابي بكر فذكره ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انهم سيغلبون فذكره ابو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك اجلا فان ظهرنا كان لنا كذا وكذا وان ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل اجل 5 سنين فلم يظهروا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله جعلته الى
دون قال أراه العشر قال سعيد والبضع ما دون العشر قال ثم ظهرت الروم بعد قال فذلك قوله تعالى الف لام میم غلبت الروم بعد الف لام میم غلبت الروم الى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قال سفيان سمعت انهم ظهروا عليهم يوم بدر هذا حديث حسن صحيح غريب انما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمرة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت مبارکہ الف لام میم غلبت الروم میں غلبت اور غلبت معروف اور مجہول دونوں طرح فرمایا، یعنی روم پہلے مغلوب ہوا پھر غالب آ گیا۔ آپ نے فرمایا مشرکین جانتے تھے کہ مشرکین چاہتے تھے کہ اہل فارس کو رومیوں پر غلبہ حاصل ہو، کیونکہ مشرکین اور اہل فارس دونوں بت پرست تھے۔ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس کو فتح حاصل ہو اور رومی شکست کھا جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ فارس بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور مشرکین عرب بھی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، دونوں کا دین ایک ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فارس کی کامیابی چاہتے تھے، جبکہ مسلمان رومیوں کی کامیابی چاہتے تھے، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے تھے، ایک آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ تو چونکہ مسلمانوں سے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت اور کتاب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومیوں کو فارس کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو، رومی غالب آ جائیں اور فارس والے مغلوب ہو جائیں، شکست کھا جائیں۔ مسلمان اہل روم کی فتح چاہتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب سنو اہل روم غالب آئیں گے، اہل روم ہی کو غلبہ حاصل ہوگا، فتح و نصرت ان کا مقدر بنے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات مشرکین کو بتائی تو کہنے لگے ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کیجئے، شرط لگائیے بولے اگر ہم غالب آ گئے یعنی فارس اہل فارس غالب آ گئے تو اتنا مال ہمارا ہوگا، اور تم غالب آ گئے تو ہم اتنا مال تم کو دیں گے۔ شرط لگا یہاں پر کتنے سال میں، ایک مدت مقرر کیجئے کہ اس مدت میں اگر فارس والے غالب آ جائیں، اہل فارس کو اگر غلبہ حاصل ہو، کامیابی اگر حاصل ہو جائے تو ہم جیت گئے، آپ ہم کو مال دینا، اور اگر رومی غالب آ جائیں، فتح پا جائیں تو ہم تم کو مال دیں گے، اس کے لیے ایک مدت مقرر کیجئے۔ تو آپ نے 5 سال کا عرصہ مقرر فرمایا، اس مدت میں فتح نہیں ہوئی، چنانچہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم نے اس سے کم تک مدت نہیں پائی؟ راوی فرماتے ہیں میرا خیال ہے مطلب آپ نے فرمایا 10 سال سے کم تک۔ 5 سال کیوں مدت مقرر کیے؟ بضع سنین کہنا تھا، بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں 10 سے کم کے لیے، 3 سے 10 تک بعض لوگ کہتے ہیں، 3 سے 9 تک، بہرحال 3 سے 10 کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایسا لفظ استعمال کرنا تھا جس میں گنجائش نکل سکے، 5 سال کی وضاحت کے بجائے چند سال کہنا تھا، چند سال میں 10 کے اندر آ جاتے تھے، اور یہ لوگ 10 سال سے پہلے غالب آ جائیں گے رومی اور ان کو فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ راوی فرماتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا 10 سال سے کم تک کی مدت مقرر کرنا تھا، 5 سال بول کر یہ متعین نہیں کرنا تھا، اس انداز میں مدت مقرر کرنا تھا کہ 10 سال سے کم میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ حضرت سعید فرماتے ہیں بضع سے 10 سے کم مراد ہے، بضع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے فی بضع سنین، روم کو غلبہ حاصل ہوگا چند سالوں میں، وہ چند سے مراد 10 سے کم ہے۔ فرماتے ہیں پھر اہل روم کو فتح حاصل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ انہیں بدر کے دن کامیابی حاصل ہوئی، جس دن مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح و نصرت حاصل ہوئی اسی دن رومیوں کو بھی فارس کے مقابلے میں فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف سفیان ثوری حبیب بن مرہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف میں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے جو ہم مسلک ہیں، مسلمانوں کا جو دین رکھتے ہیں، دین اسلام پر جو قائم ہیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی کامیابی سے خوش ہونا چاہیے، دینی قرابت کی وجہ سے، دینی قربت کی وجہ سے یہ محبت ہونی چاہیے، جیسا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ رومیوں کو فتح حاصل ہو کیونکہ رومی اہل کتاب تھے،
اور انبیاء کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، کتابوں پر یقین رکھتے تھے، اور مشرکین چاہتے تھے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے کامیاب رہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہر ایک اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے اور اپنے مشرب کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان کی کامیابی چاہتا ہے، اور ان کی فتح و نصرت اور ان کی خوشی اس کا مقصود ہوتی ہے۔ اور شرط لگانے کا بھی اس سے جواز معلوم ہوتا ہے، شرط بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایسی شرط نہیں لگانا جس سے کسی فریق کو نقصان پہنچے۔ لیکن مفتی صاحب عموماً شرط لگانا حرام ہے بول کے ہم یہ بات جو ہے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں علماء اور اکابر بزرگوں سے کہ عام حالات میں تو شرط لگانا حرام ہی ہے جی، تو لیکن اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نیکی اور تقویٰ و پرہیزگاری کے کاموں میں، اچھے کاموں میں شرط لگائی جا سکتی ہے۔ جی، کیا یہ بات ثابت ہو رہی ہے؟ یہ درست ہے کہ نیکی کے، خیر کے کاموں میں شرط لگائی جا سکتی ہے۔ ایک معنی میں سمجھیے یہ انعام ہے، جیسے طلباء کے اندر ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے، ان کی دلچسپی بڑھانے کے لیے، تعلیمی معیار بڑھانے کے لیے ان کا، اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے جیسے ترغیبی انعامات دیے جاتے ہیں، یہ ایک اسی کی ایک شکل ہے سمجھیے، کہ اس طرح کی شرط لگا کر کسی کو فائدہ پہنچایا جائے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے جو شرط لگائی جاتی ہے وہ مناسب نہیں، وہ شرط مناسب نہیں ہے جس سے منع کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جیسے گزر چکا ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باندی کا واقعہ، کہ اس میں حضور فرمایا کہ ہر وہ شرط جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے وہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسی شرط لگانا، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس شرط پر مکان بیچے اپنا کہ وہ اس مکان میں 6 مہینے تک رہے گا، مکان اس کا فروخت ہو جائے گا، اس کو رہنے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا، منفعت اٹھا نہیں سکتا ہوں، وہ چیز بیچنے کے بعد جس شخص کو وہ بیچ دیا ہے اس کے حوالے کر دینا اس کے لیے لازم ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حدیث نمبر 3331، اخبرنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد بن عاصمة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبتنا الافلام مغلبة الروم الا حطبت يا ابا بكر فإن البضاع ما بين 30 إلى 9۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے الف لام میم غلبۃ الروم کی شرط کے متعلق فرمایا، ابو بکر تم نے احتیاط سے کام کیوں نہ لیا، کیونکہ بضعن 3 سے 9 تک کی عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرط لگا رہے تھے 5 سال متعین کرنے کے بجائے احتیاطی طور پر، جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا احتیاطاً، ایک 3 دن میں ہو سکتا ہے کام، تو کہتے ہیں کہ بھئی 3 دن میں تو ہو جائے گا کام، لیکن احتیاطاً ایک 5 دن کا حساب رکھ کر چلیے، 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو احتیاط برتنا چاہیے تھا 5 سال مدت مقرر کرنے کے بجائے۔ بضعن کا لفظ چونکہ 3 سے لے کر 9 تک اس کو کا اطلاق ہوتا ہے، وہ بولا جاتا ہے فی بضع سنین، چند سال کے اندر، مطلب یہ ہے کہ 3 سال کے بعد سے لے کر 9 سال تک کبھی بھی یہ کامیابی اور فتح حاصل ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ احتیاط سے کام لیتے تو اچھا تھا۔ یہ حدیث اس سند سے یعنی بواسطہ زہری اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 3332، حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا اسماعیل بن ابی اویس حدثنی ابن ابی الزناد عن ابی الزناد عن عروة بن الزبیر عن نیاز بن مکرم الاسلمی قال لما نزلت الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في كل بضع سنين فكانت فارس يوم نزلت هذه الآيات قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب وفي ذلك قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله هذه الآيات خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قال ناس من قريش يا أبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين
افلا نراهنك على ذلك قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن ابو بکر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لابي بکر كم تجعل البضاعة 3 سنين الا 9 سنين فسمي بيننا وبينك وسطا تنتهي اليه قال فسموا بينهم 6 سنين قال فمضت 6 سنين قبل ان يظهروا فاخذ المشركون رهن ابي بکر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على ابي بکر تسمیۃ 6 سنین قال لأن اللہ تعالی قال فی بضع سنین قال واسلم عند ذلك الناس كثير هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث عبد الرحمن بن ابی الزنادی۔ حضرت نیاز بن مکرم اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت مبارکہ الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، اس کے بعد پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، مغلوب ہونے کے بعد پھر دوبارہ ان کو غلبہ حاصل ہو گیا، پہلی مرتبہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، لیکن دوسری مرتبہ غالب آ گئے، فتح و نصرت ان کو حاصل ہوئی۔ یہ جب آیت نازل ہوئی اس دن اہل فارس روم پر غالب تھے، رومی اہل کتاب تھے، اہل فارس مشرک تھے، بعض پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور مسلمان اہل روم کی فتح چاہتے تھے، کیونکہ مسلمان اور وہ دونوں یعنی اور وہ لوگ اہل کتاب تھے، مسلمان اللہ پر یقین رکھتے تھے، آخرت پر یقین رکھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے تھے، تو اشتراک تھا ان دونوں کے دین میں، مذہب میں بعض چیزیں مشترک تھی، اس وجہ سے مسلمان چاہتے تھے کہ عیسائیوں کو فتح و نصرت حاصل ہو فارس کے مقابلے میں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یومئذ یفرح المؤمنون، جس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر۔ قریش فارس کی فتح چاہتے تھے کیونکہ یہ دونوں اہل کتاب بھی نہ تھے، کیونکہ قریش بھی اہل کتاب نہیں تھے اور فارس بھی، بلکہ یہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے اور قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں بلند آواز سے پڑھتے جاتے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اور مختلف علاقوں میں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، گھومتے تھے، بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا اس بات میں ہمارے اور آپ کے درمیان شرط ہے، آپ کیونکہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ رومیوں کو فتح حاصل ہوگی، آپ یہ جب بولنے لگے تو کفار نے کہا ٹھیک ہے شرط لگائیے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا اس بات میں ہمارے اور آپ کے درمیان شرط ہے، آپ کے رسول کا خیال ہے کہ اہل روم چند سالوں میں فارسیوں پر غالب آ جائیں گے، کیا ہم اس شرط پر تمہارے پاس مال رہن نہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، یہ واقعہ تحریم رہن سے قبل کا ہے۔ اچھا یہاں وضاحت آگے دیکھیں، شرط لگانا جائز نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہے اس کی حرمت سے پہلے کا ہے، ابتدا میں اس سے منع نہیں کیا گیا تھا، بعد میں شرط لگانے سے منع کیا گیا کیونکہ اس میں ایک فریق کا نقصان ہوتا ہے شرط لگانے میں، اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسلام میں لا ضرر ولا ضرار قاعدہ ہے کہ خود بھی نقصان نہیں اٹھانا اور دوسرے کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کرنا اور دوسرے پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ تحریم رہن سے پہلے کا ہے، رہن کی حرمت یعنی شرط لگانے کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور قریش نے شرط لگا کر مال گروی رکھا، رہن رکھا، لیز پر رکھا، پھر وہ کہنے لگے اے ابوبکر 3 سے 9 سالوں تک کی مدت میں سے کتنا عرصہ آپ مقرر فرماتے ہیں؟ فی بضع سنین آیا ہے چند سالوں میں، تو بضعن کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے، یعنی 10 سے کم پر، تو 3 سال سے لے کر 9 سال کی مدت میں آپ کتنی مدت مقرر کرتے ہیں؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7، 8، 9، بہرحال اس میں سے ایک کا تعین فرمائیے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک درمیانی مدت مقرر کیجیے۔ درمیانی مدت ہونا 3 سال بھی نہیں، 9 سال بھی نہیں، ان دونوں کے بیچ میں جو مدت ہے ہم کو وہ مدت چاہیے۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے 6 سال مقرر کیے کہ فی بضع سنین سے انشاءاللہ 6 سال میں اہل روم کو اہل فارس کے مقابلے میں کامیابی اور فتح حاصل ہوگی، لیکن 6 سال گزر گئے اور رومیوں کو اہل فارس پر فتح نہ ہوئی، چنانچہ مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گروی رکھا ہوا مال لے لیا۔ 7ویں سال اہل روم کو فارسیوں پر فتح حاصل ہوئی۔ 7واں سال جب شروع ہوا تو اس وقت
رومی غالب آ گئے فارسیوں پر، رومیوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے 6 سال کے تعین کو اچھا نہیں سمجھا کہ بھئی 6 سال کا تعین کیا، اب 6 سال میں کامیابی نہیں ہوئی، مال جو گروی رکھا گیا تھا وہ سب مشرکین نے لے لیا۔ مسلمان یہ کیوں خراب سمجھے اس چیز کو، 6 سال کی جو مدت مقرر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فی بضع سنین فرمایا، اور بضعون کا اطلاق 9 تک ہے، 9 سال کے اندر کبھی بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، تو احتیاطی طور پر 9 سال مقرر کرنا تھا یا 8 سال مقرر کرنا تھا، درمیانی مدت مقرر کرنے سے نقصان ہو گیا، بلکہ مسلمان بعض اس بات کو اچھا نہیں سمجھے، لیکن اس موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ رومیوں کی فتح کی وجہ سے، کہ قرآن اطلاع دیا تھا کہ رومی غالب آ جائیں گے، پہلے مغلوب ہو گئے تھے لیکن رومیوں کو فتح و نصرت حاصل ہوگی، یہ مستقبل کی پیشن گوئی ہے، فیوچر میں کوئی چیز پیش آنے والی ہے۔ قرآن مجید کی من جملہ اعجاز کے وجوہات میں، یعنی قرآن مجید معجزہ ہے، اس کے جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبر دی گئی ہے، جبکہ دنیا کی کوئی کتاب ایسے واقعات اور ایسی خبریں پیش کر نہیں سکتی۔ لیکن قرآن مجید کا یہ خصوصی امتیاز ہے کہ یہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی بھی خبر دیتا ہے، اور وہ پورے 100% صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ من جملہ ان واقعات میں کہ یہ رومیوں کی فتح و نصرت کا واقعہ بھی ہے، قرآن نے اس کی پیشن گوئی کی تھی اور وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، چنانچہ اس موقع پر بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف حضرت عبد الرحمن بن ابی الزناد کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ تو بہرحال شرط لگانا درست نہیں ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کہ اپنے جو ہم مذہب ہیں، ہم مشرب ہیں، ان سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے، جیسا کہ صحابہ خود بھی چاہتے تھے کہ رومی حالانکہ مسلمان نہیں تھے لیکن اہل کتاب تھے، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کا دین ہمارے دین کے قریب ہے، بعض باتیں مشترک ہے، اسی وجہ سے مسلمان چاہتے تھے کہ رومیوں کو فتح و نصرت حاصل ہو۔ تو اسی بنیاد پر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہم مذہب ہم مشرب لوگوں سے ہم کو محبت رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3333 من سورۃ لقمان۔ حدثنا قتیبہ حدثنا بکر بن مضر عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید عن القاسم ابی عبد الرحمن عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبیعوا الخینات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خیر فی تجارۃ فیہن وثمنهن حرام فی مثل هذا انزلت هذه الآیہ ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية۔ هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضاعف في الحديث قاله محمد بن إسماعيل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانے بجانے والی باندیوں کی خرید و فروخت نہ کرو اور نہ انہیں علم سکھاؤ، ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض لوگ وہ ہیں جو بیکار گفتگو کو خریدتے ہیں، یعنی بیکار کام کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ یہ حدیث غریب ہے، بواسطہ قاسم ابو امامہ سے مروی ہے۔ قاسم قابل بھروسہ ہیں اور علی بن یزید کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ اس حدیث شریف میں گانے بجانے والی اور برائیوں کو فروغ دینے والی باندیوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا، ان کو خریدنا بھی منع ہے، ان کو بیچنا بھی منع ہے، اور ان کو تعلیم بھی نہیں سکھانا ہے، اور ان کی تجارت میں کوئی بھلائی بھی نہیں ہے، اور گانے بجانے والی فاحشہ عورتوں کو بیچ کر جو قیمت حاصل کی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، کہ عرب میں ایک شخص تھا جو دوسرے ملکوں کو جا کر وہاں سے کچھ باتیں دوسری کتابوں میں سے نوٹ کر کے لاتا تھا، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے روکتا تھا، اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ تو میں بھی بیان کر سکتا ہوں، کہہ کر کچھ من گھڑت واقعات وغیرہ سناتا تھا، اور باندیوں کو خرید کر لاتا تھا وہاں سے،
اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل ہونے سے روکنے کے لیے باندیوں کو پیش کیا کرتا تھا۔ تو اسی ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ گانے بجانے والی فاحشہ عورتوں کی خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، ان کی قیمت بھی حرام ہے، ایک حرام کام ہے، اور اس حرام کام سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے۔ جس طرح سود کے بارے میں کہا گیا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، اس میں پیسے لگانے والا، ہر طرح کا تعاون کرنے والا، سب یہ گناہگار ہیں۔ سودی مثل لکھنے والا بھی، کوئی سودی کاروبار تو نہیں کرتا ہے لیکن کتابت کرتا ہے، اس کی لکھتا ہے یا لکھاتا ہے۔ ایسے ہی شراب ہے، شراب پینا حرام ہے، شراب لے جا کے دینا کسی کو یہ بھی حرام ہے، شراب کو پہنچانا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ بھی حرام ہے۔ حرام کام میں کسی بھی قسم کا تعاون حرام ہے۔ حدیث نمبر آپ پھر یہ لوگوں کو تعلیم سکھانے سے منع کیا گیا جی، کہ تعلیم سے منع دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، کسی قسم کی بھی تعلیم سے سکھانے سے ان کو منع کیا گیا؟ نہیں، دینی تعلیم نہیں، دینی تعلیم سے تو کبھی بھی منع نہیں کیا گیا۔ عورتوں کے لیے بھی جو بنیادی تعلیم ہے ان کو مہذب بنانے کے لیے اور ان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے تعلیم تو بنیادی چیز ہے۔ یہاں پر تعلیم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر فاحشہ عورتیں ہیں تو مردوں کو لبھانے کی جو ان کو پریکٹس، ان کو جو مشق کروائی جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ماحول ہو چکا ہے عام ہیروئنز وغیرہ کا، جو بھی جیسا ماحول چل رہا ہے اس لحاظ سے ایسی چیزیں سکھانے سے منع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مرد ان کی طرف مائل ہوں اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ یا ہو سکتا ہے دنیاوی تعلیم جس کی وجہ سے ان کے اخلاق بگڑ جائیں اور ان کی آخرت تباہ ہو جائے۔ تو ایسی اگر عورتیں بھی ہیں، فاحشہ عورتیں ہیں، تو ان کو توبہ کی دعوت دینی چاہیے، واعظ و نصیحت کرنا چاہیے، جیسا کہ صوفیاء کرام کے واقعات ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی جو پیسے لے کر یہ کاروبار چلاتی تھی، پیشہ ور عورت تھی، اس کے پاس لوگ جاتے تھے اور بدکاری کیا کرتے تھے۔ تو ایک بزرگ بھی اس کے پاس پہنچے تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ ایک متقی پرہیزگار شخص ایک ولی ہے اور میرے پاس آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اس سے کیا مطلب ہے، تیری جو اجرت ہے وہ میں دوں گا اور اس کے بعد پھر میں جو بولوں گا وہ کام کرے گی۔ تو ظاہر بات ہے جو نوکر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے یا جو باندی ہوتی ہے، جب پیسے لے لیتے ہیں تو وہ ہر بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کی اجرت ادا کر دیے اور وضو کر کے شام کے وقت اس کے پاس پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ جو ظاہری اعتبار سے جو میں کر سکتا تھا وہ کیا۔ اس عورت کو بھی آپ نے تعلیم دی، اس کو سمجھا دیا کہ تم بھی غسل کر لو، صاف ستھرے کپڑے پہنو اور میں جیسا کہوں ویسا کرو۔ اس کے بعد آپ جانماز بچھائے، اس کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیے۔ اس وقت آپ سجدے میں جا کے دعا کی کہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے اس کے دل کی دنیا بدل دینا، اس کی کایا پلٹ دینا یہ تیرے دست قدرت میں ہے، اب تو اپنے فضل سے جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے تصدق میں، ان کے طفیل میں اس عورت کی توبہ قبول کی اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بدل دی۔ وہ اس پیشے سے توبہ کر لی اور آگے چل کر متقی پرہیزگار بن گئی۔ تو بہرحال یہ تعلیم سے منع نہیں ہے، تعلیم سے کبھی بھی منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ واعظ و نصیحت کرنا چاہیے اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اپنا فریضہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اور مشائخ اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتین پر نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کے حرکات اور سکنات پر نظر رکھیں، اسلامی تربیت سے ان کو آراستہ کریں، اخلاق سکھائیں، تعلیم دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال دیں۔ تو بہرحال ہر دور میں، ہر زمانے میں تربیت کی ضرورت رہی ہے، تربیت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر تعلیم سے ہو سکتا ہے کہ ایسی تعلیم دینے سے منع کیا گیا ہو جس تعلیم کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ حدیث نمبر 3334 ومن سورۃ السجدۃ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی عن سلیمان بن بلال عن یحیی بن سعید عن انس بن مالک ان هذه الآیۃ تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمہ۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ کس بارے میں نازل ہوئی؟ اس نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں نازل ہوئی جسے عتمہ کہا جاتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، سو جاتے نہیں، مغرب پڑھ کر کھانا کھا کر آرام نہیں کرتے، بلکہ عشاء کی نماز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، جب تک عشاء نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک آرام نہیں کرتے، سوتے نہیں۔ اور بہرحال یہ تو ایک تفسیر ہے اس کی، اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو صحابہ کا طریقہ تھا قیام اللیل، رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرنا، کہ لوگ جب نیند عزیز ہوتی ہے لوگوں کو، ایسے وقت اٹھ کر بزرگان دین صوفیاء کرام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک وضاحت تو یہ ہو گئی کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع سے مراد نماز کا انتظار کرتے ہیں، عشاء کی نماز جب تک ادا نہیں کرتے اس وقت تک نہیں سوتے، بستر پر نہیں پہنچتے۔ حدیث نمبر 3335 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر وتصدیق ذلك فی کتاب اللہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کے کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا، اور اس کی تصدیق قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ فلا تعلم نفس، بس کوئی نفس نہیں جانتا، کسی نفس کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا رکھی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے۔ یعنی کسی بھی نفس کو نہیں معلوم اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اقسام کی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی ہے ویسی نعمتیں، اور نہ ہی کسی کے کانوں نے سنا ہے۔ دیکھنا اور سننا تو بہت دور کی بات ہے، آج تک کسی بشر کے دل میں خیال تک نہیں گزرا، ویسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ ان کے حسن عمل کا وہ صلہ ہے، نیک عمل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو ان نعمتوں سے بہرور ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3322 سے شروع کیے تھے، الحمدللہ حدیث نمبر 3335 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی قدر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔